اگر ہم پرانے وقت کے نعت خواہاں پہ نظر ڈالیں، اتنی سادگی، سادہ لباس، سادہ سواری، اور آج کل کے نعت خوانوں کو دیکھیں تو ہمارے ذہن میں پہلے آتا ہے نعت خواں، کوئی فوراً ہی نوٹ خواں. اب کوئی نعت خواں پڑھنے آیا، وہ اسٹیج پہ بیٹھا تو لوگ بولتے ہیں دکان کھول کے بیٹھ گیا اپنی. تو کیا نعت خوانی واقعی بزنس بن گئی ہے؟ نعت جو ہے وہ فقط حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی پڑھنی چاہیے. پھر جو نعت خواں ہیں اور جو آپ نے نوٹ خواں کی بات کی ہے، اصل میں بیٹا کلچر ایسا ڈیولپ ہو گیا ہے. سب سے پہلے انیشیٹو ہمیں خود لینا ہے، اور اس کلچر کی اتنی جو ہے پذیرائی وہ نہیں ہمیں کرنی چاہیے کہ ہم اس نعت خواں کو ہی بلائیں جو پیسے مانگ رہا ہو. اچھا، ہم سنتے ہیں کہ نعت خوانی حضور کے لیے کی جاتی ہے، تو یہ آپ اکیلے میں بیٹھ کے بھی کرو. لیکن آج کل جو نعت خواں انہیں تو بھائی 2.5 لاکھ کا مجمع چاہیے نعت پڑھنے کے لیے، اس کے ساتھ یہاں باڈی گارڈ، یہاں باڈی گارڈ. کیوں؟ وہ سکون خلوص کہاں ہے؟ اچھا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں بہت زبردست قسم، اصل جو مزہ نعت پڑھنے کا ہے نا وہ اکیلے میں اپنے گھر میں. اس میں جو سب سے بڑا جو ایک ایلیمنٹ ہے نا آپ کی روحانیت کے حوالے سے، کہ آپ پر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی توجہ ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارے ساتھ ایک ایسے ہیرے موجود ہیں جو بہت کم لوگوں کو ملتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہیرا ابھی تک چھپا ہوا ہی تھا، ظاہر نہیں ہوا یہ، اور آج اتنی مشکلوں سے وقت ملنے کے بعد یہ ہمیں ملیں. تو آج ہم ان سے ایسی وصولی کرنے والے ہیں آپ کا دل خوش ہو جائے گا. اور اگر مزہ نہ آئے تو پیسے واپس، یہ میری گارنٹی ہے. ایسی وصولی کریں گے آج ہم ان سے. تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ ایک بہت اچھے نعت خواں ہیں اور میری نظر میں پرفیکٹ نعت خواں ہیں. آج میں ان سے نعت خوانی کے متعلق کی بات کروں گا. السلام علیکم فیصل بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، ہم اگر نعت کا نام سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں پہلے آتا ہے نعت خواں، پھر فوراً ہی نوٹ خواں کہ یار پیسے. اب اگر ہم ایک نعت خواں کو بلا بھی رہے ہیں پڑھنے کے لیے، اور وہ پڑھ حضور کے لیے رہے ہیں، اور انہیں آنے کے لیے بھی لفافہ چاہیے، ایسی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے اس پوڈ کاسٹ میں جو ہے مدعو کیا ہے. میں آپ کا مشکور ہوں. آپ نے سوال کیا تو سب سے پہلے تو بیٹا نعت کا لفظ آتے ہی جو سب سے پہلا خیال آنا چاہیے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، کیونکہ نعت جو ہے وہ حضور کی تعریف کرنے کو کہتے ہیں. اچھا، اب اس کے بعد پھر جو نعت خواں ہیں اور جو آپ نے نوٹ خواں کی بات کی ہے، اصل میں بیٹا کلچر ایسا ڈیولپ ہو گیا ہے کہ اب کلچر ایسا ڈیولپ ہو گیا ہے. اور جو ہمارے بزرگ ہیں، اسلاف، انہوں نے بارہا اس کے بارے میں تنبیہ بھی کی ہے کہ اس کلچر کو ختم کیا جائے، مگر اب لوگوں میں کلچر ایسا ڈیولپ ہو گیا ہے کہ اب جو نعت خواں ہے نا اس کا جو فرسٹ آبجیکٹو ہوتا ہے وہی ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی محفل میں جائے تو اس میں اس کو پیسہ ملنا چاہیے. اور اگر آپ اس کو پیسہ نہیں دیں گے تو وہ ناراض بھی ہو جائے، ناراض بھی ہوتا ہے. جی منع بھی کرتے ہیں، ایسا ہی ہے، ناراض ہو جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور نعت جو ہے وہ فقط حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی پڑھنی چاہیے. اور اس کلچر کی اتنی جو ہے پذیرائی وہ نہیں ہمیں کرنی چاہیے کہ ہم اس نعت خواں کو ہی بلائیں جو پیسے مانگ رہا ہو. تو یہ سب سے پہلے انیشیٹو ہمیں خود لینا ہے کہ ہم ایسے نعت خواں کو بلائیں ہی نہ جو ہم سے ڈیمانڈ کر رہا ہو. اچھا، جیسا کہ آپ نے بتایا ہے کہ ہر نعت خواں کو پیسے چاہیے، تو اگر ہم پرانے وقت کے نعت خواں پہ نظر ڈالیں، اتنی سادگی، سادہ لباس، سادہ سواری، اور آج کل کے نعت خوانوں کو دیکھیں تو بھائی انہیں تو 1 لاکھ کا سوٹ بھی پہننا ہے، 5 لاکھ کے لفافے بھی چاہیے، اور 1 کروڑ کی گاڑی میں بھی آنا ہے. ہر نعت خواں بیٹا ڈیمانڈ نہیں کرتا. اچھا، ہر نعت خواں ایسا نہیں ہوتا، مگر کچھ ایسے نعت خواں ہیں ہمارے معاشرے میں یا ہماری اس کمیونٹی میں جو اس طرح سے ڈیمانڈ کرتے ہیں. اور اس میں ظاہر سی بات ہے کہ وہ یہ کلیم کرتے ہیں جی ہم آئیں گے تو ہمارا یہ اتنا پروٹوکول ہونا چاہیے، لوگ ہونے چاہیے، اور اس طرح سے ہمیں جو ہے وہ آپ فرسٹ پرائیورٹی بھی چاہیے ہوتی ہے. جی بالکل چاہیے ہوتی ہے. تو جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ماضی میں نظر ڈالیں تو ہمیں نعت خوانوں کا ایک ماحول جو ملتا تھا وہ بڑا سادہ تھا. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک نعت خواں تھے ہمارے محمد علی زوہری صاحب، اچھا، اور ایک نعت خواں تھے ہمارے قاری زبید رسول صاحب. میں نے ان کو دیکھا ہے، بچپن میں ان کی نعت بھی سنی ہے. اچھا، قاری زبید رسول صاحب ایسے نعت خواں تھے کہ جب وہ نعت پڑھتے تھے ان کی آنکھیں بند ہوتی تھیں. آج کل تو آڈینس کو ہم اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں نا بھائی کہو سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ. اچھا ہاں، کہو سبحان اللہ کہو، پھر ہاتھ اٹھاؤ اور یہ کرو. تو وہ نعت خواں ایسے تھے کہ ان کی آنکھیں بند ہوتی تھیں. اچھا، اگر آپ ان کی پرانی ویڈیوز دیکھیں تو اس میں ان کی آنکھیں بند ہی ہیں. اور ان کے نعت پڑھنے کا انداز ایسا تھا
کہ آپ اشک باری کیے بغیر نہ رہ پائیں. یعنی جب وہ نعت پڑھتے تھے آپ کو خود بخود آپ کی آنکھوں سے اشک آنا شروع ہو جاتے. دل سے پڑھتے ہو؟ دل سے, نوٹوں کے لیے نہیں پڑھتے؟ نہیں, نوٹوں کے لیے نہیں, دل سے. محمد علی زوری صاحب وہ بھی ایسے نعت خواں تھے. ایسے بہت سارے نام ہیں جنہوں نے ماضی میں اس کلچر کو فروغ نہیں دیا, لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ آج کل یہ کلچر ہمارے یہاں عام ہو گیا ہے کہ اب جو بھی نیا نعت خواں آتا ہے جس کو شوق ہوتا ہے نعت پڑھنے کا, تو اس کا آبجیکٹیو یہی ہوتا ہے لفافہ, پیسہ. اچھا جی. لیکن اگر ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کیوں آئے, تو بولتا ہے شوق تھا میرا. نہیں, شوق تھا تو پھر شوق گھر میں بھی پورا ہو سکتا ہے نا. شوق گھر میں تو زیادہ اچھا آپ اپنا شوق پورا کر سکتے ہیں. صحیح ہے, حقیقت ہے. ہاں, لیکن اس میں گھر میں نعت خواں جو پڑھتے ہیں نا بہت کم ہے. اچھا, ہم سنتے ہیں کہ نعت خوانی حضور کے لیے کی جاتی ہے. جی جی. حضور کی ثنا بیان کی جاتی ہے, تو یہ آپ اکیلے میں بیٹھ کے بھی کرو, کمرے میں بیٹھ کے بھی کریں. لیکن آج کل جو نعت خواں ہے انہیں تو بھائی 2.5 لاکھ کا مجمع چاہیے نعت پڑھنے کے لیے, اس کے ساتھ یہاں باڈی گارڈ, یہاں باڈی گارڈ. کیوں؟ وہ سکون خلوص کہاں ہے؟ اچھا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں بڑی زبردست قسم کی. اصل جو مزہ نعت پڑھنے کا ہے نا وہ اکیلے میں اپنے گھر میں. اچھا. ہاں, اس میں جو سب سے بڑا جو ایک ایلیمنٹ ہے نا آپ کی روحانیت کے حوالے سے, جو آپ کی ذات کے حوالے سے, کہ آپ پر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی توجہ ہوگی. اچھا. اور آپ کی توجہ بھی جو ہے نا, جب کہتے ہیں وہ ایک بہت زبردست قسم کی کوٹیشن ہے کہ جب توجہ ذکر سے مذکور کی طرف چلی جائے, واہ, تو پھر جو ہے وہ کرم ہوتا ہے. کرم ہوتا ہے. اکیلے میں جب آپ کا کمرہ بند ہو, آپ کی آنکھیں بند ہوں, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تصور ہو, اور آپ نعت پڑھیں اور آپ کو کوئی دیکھ نہ رہا ہو, کوئی نہ دیکھ رہا ہو, اور آپ جس کو آپ نے بات سنانی ہے آپ سنا رہے ہو, سنا رہے ہیں, تو پھر وہ کرم بالائے کرم ہوگا. وہ کرم ہو جاتا ہے. اچھا ہاں, یہ ایسا ہے. اچھا, آج اگر ہم باتیں لوگوں کے بیچ میں بیٹھے ہیں, اب کوئی نعت خواں پڑھنے آیا, وہ اسٹیج پہ بیٹھا, تو لوگ بولتے ہیں دکان کھول کے بیٹھ گیا اپنی, تو کیا نعت خوانی واقعی بزنس بن گئی ہے؟ میں اس بارے میں کچھ ایسا کہہ نہیں سکتا, لیکن ہمارے یہاں میں نے عرض کیا کہ کلچر ایسا ڈیولپ ہو گیا. کلچر ایسا ڈیولپ ہو گیا ہے, تبھی لوگوں کا جو اچھے بھی نعت خواں ہیں ان کے وہ بھی متعلق بیچارے اس میں آ جاتے ہیں. سارے ایسے نہیں انہوں ہیں. نے بھی دکان ہی کھولنی ہے. جی جی, سارے ایسے نہیں ہیں, لیکن موسٹلی کلچر ایسا ڈیولپ ہو گیا. جو کلچر کی وجہ سے اچھے بھی لپیٹ میں آ جاتے ہیں, اچھے بھی اس کی لپیٹ میں چلے جاتے ہیں. اچھا, آپ بھی ایک نعت خواں ہیں, تو آپ کو کون سا ایسا کلام ہے جو پڑھتے ہوئے سرور آتا ہے؟ ہاں, یہ کچھ کلام ہوتے ہیں جو اسپیسیفک ہوتے ہیں. اچھا. یعنی وہ آپ کو پڑھنے میں مزہ آ رہا ہوتا ہے, اور پھر اس میں آپ کی جو ایک ہوتی ہے نا قلبی لگاؤ بہت زیادہ ہوتا ہے. قلبی لگاؤ. تو مجھے کچھ کلام بہت اچھے لگتے ہیں, جیسے کوئی ایک, جی کوئی ایک, اس میں ایک ہے مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا, تنم فرسودہ جہاں پارا زہجراں یا رسول اللہ. واہ, وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اس کے 1-2 اشعار آپ ہمیں سنا دیں. ہاں, میں بالکل ضرور سنا دیتا ہوں آپ کو. تنم فرسودہ جہاں پارا زہجراں یا رسول اللہ. تنم فرسودہ جہاں پارا زہجراں یا رسول اللہ. دلم پژمردہ وارا زیسیاں یا رسول اللہ. ذکر دا خیش حیرانم سیاہ شد روز سیانم. پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ. پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ. اس نعت کا جو مقطع ہے نا, وہ نعت کا مقطع مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑا خوبصورت لکھا ہے, اور اس نعت سے ریلیٹڈ واقعہ بڑا ایک زبردست ہے. اچھا. جی جی, اور یہ واقعہ اس طرح سے ہے کہ آپ نے یہ کلام لکھا اور کہا کہ میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو روزہ اطہر پر جا کر سناؤں گا. تو اس طرح سے ایک مشہور واقعہ ان کی مولانا جامی کے حوالے سے پھر
حضور نے خواب میں آ کے وہ جو اس وقت کا شریف مدینہ تھا اس سے کہا بھائی میرا عاشق آ رہا ہے, ایک بندہ آ رہا ہے, اس کو مدینہ میں داخل نہیں ہونے دینا. تو آپ چھپتے چھپاتے جیسے بھی مدینہ شریف پہنچے تو آپ کو اسی جو شریف مدینہ تھا جس کو خواب میں حضور کی زیارت ہوئی تھی اس نے اٹھا کے قید کر دیا حضرت مولانا جامی کو. اچھا جی. تو پھر وہ حضور نے پھر خواب میں کرم فرمایا, کہا میں نے قید کرنے کے لیے نہیں کہا تھا, اس لیے کہا تھا کہ وہ میرا عاشق ایک کلام لکھ کے لا رہا ہے, اور وہ کلام ایسا ہے اس نے اتنے درد سے لکھا ہے, اتنی تڑپ سے لکھا ہے کہ وہ اس طرح مجھے خود قبر انور سے باہر آ کر اسے وہ ملاقات کرنی پڑے گی اور اسے وہ کلام سننا پڑے گا. تو وہ مقطع جو لکھا نا مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے, کہ میں آپ کو مفہوم عرض کروں کہ یا رسول اللہ جب بروز محشر, کیونکہ حدیث میں آتا ہے حدیث پاک میں کہ حضور جب اپنا جو بازو شفاعت ہے دراز کریں گے تو ایک بازو میں 70,000 کے قریب لوگ ایسے ہوں گے جن کی شفاعت ہوگی, اور ہر 70,000 میں 70,000 ملٹی پلائی ہوتے جائیں گے. مطلب ایک بازو شفاعت کا یہ کرم ہے. جی بالکل. اب مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ جب آپ وہ بازو شفاعت دراز کریں, اتنے سارے لوگ ہوں, تو ان لوگوں میں آپ جامی کو مت بھولیے گا. تو پھر فرمایا کہ چون بازو شفاعت را کشائی بر گناہگاراں مکن محروم جامی را دراں یا رسول اللہ تنم. اچھا فیصل بھائی, ایک آپس کی بات ہے ویسے, آپ کو بھی کبھی لفافہ ملا ہے؟ ہاں دیے لفافے لوگوں نے, لیکن میں مانگتا نہیں کسی سے. اور اگر دیے ہیں سب سے بڑا لفافہ کتنے کا دیا ہے؟ آپ یہ پرسنل ہے, چلیں کر لیں, خیر ہو گئی, ایڈیٹر صاحب کاٹ دیجیے گا. لیکن میں نہیں, لفافہ یہ خیر ایک کسی کی محبت ہوتی ہے, کسی کا پیار ہوتا ہے, آپ وہ جتنے کا بھی دے دیں, ایسی اپنی پرسنل. لیکن میں نے کبھی ایسا ہے, میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ میں ایسی بھی محفل میں گیا ہوں کہ جس محفل میں مجھے لفافہ 100 روپے بھی کسی نے دیا ہے, 111 روپے بھی دیے ہیں. ایک محفل میں گیا میں تو وہاں ایک بزرگ تھے, انہوں نے, میں نعت پڑھ رہا تھا, انہیں نعت اچھی لگی, تو جب وہ جانے لگا انہوں نے ایک لفافہ مجھے دیا نا. اچھا میں بڑا خوش ہوا, میں نے کہا بزرگ نے لفافہ دیا ہے. ایک ہوتا ہے نا کامن سینس, ایک انسانی نفسیات ہوتی ہے, کوئی چیز آتی ہے یار پتہ نہیں اس میں کیا ہو, ایکسائٹمنٹ آتی ہے. اچھا جب میں گیا نا تو آپ کو میں ایک بات بتاؤں بڑی دل سے, جب لفافہ کھولا نا, میرے ساتھ ایک دوست تھے, تو اس لفافے میں تھے 111 روپے. 111 روپے. ہاں, وہ میرا دوست کہنے لگا یار یہ کیا بات ہے. ایک لمحے کے لیے مجھے خیال آیا, پھر میں نے کہا نہیں یار رک جاؤ, اسے واپس نہیں کرنا. اس نے, ان بزرگ نے پتہ نہیں کس دل سے دیے ہیں, کس محبت سے دیے ہیں, پتہ نہیں کون سی قبولیت کی گھڑی تھی اور کس طرف سے انہیں اشارہ ہوا. تو میں نے کہا یار یہ لفافہ جو ہے نا یہ دینا نہیں. سب سے بڑا لفافہ کون اٹھاتا ہے برکت تجسس سے؟ نہیں اس کو چھوڑیں, اس کو چھوڑیں. کیوں بتا دینا, ہم کٹوا دیں گے اس بات کو. نہیں ایسی کوئی بات نہیں, 12 لے کے ہزاروں میں ملے, آپ کو لفافہ. جی لیکن میں نے مانگے نہیں ہیں. اچھا فیصل بھائی, آپ ہمیں نعت گو شعرا کے بارے میں بھی بتائیں ذرا, تھوڑا سا ہے کیا؟ نعت گو شعرا وہ ہوتے ہیں جو نعت لکھتے بھی ہیں اور نعت پڑھتے بھی ہیں. اچھا, جو لکھتے ہیں وہی پڑھتے ہیں. ہاں مطلب ان کا ایک یہ ہوتا ہے کہ وہ ان میں آپ کہہ لیں کہ ایک اللہ نے وصف دیا ہوتا ہے کہ اچھی آواز بھی ہوتی ہے ان کے پاس. اچھا. اور پھر اچھا لکھنے کا وصف بھی ہوتا ہے, ملکہ بھی, ہاں ملکہ بھی حاصل ہوتا ہے. تو وہ نعت لکھتے بھی ہیں اور نعت پڑھتے بھی. جیسے ہمارے یہاں حضرت یہ جو سید صبی الدین صبی رحمانی صاحب ہیں, لکھتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں. ٹھیک ہے نا. اس طرح اور بہت سارے ہمارے نعت خواں ہیں جنہوں نے نعتیں لکھی بھی ہیں, پڑھی بھی ہیں. راشد اعظم صاحب تھے, وہ بھی نعت لکھتے بھی تھے, پڑھتے بھی تھے. ان کے اپنے بھی کلام بہت مشہور ہیں. اچھا, کبھی آپ کو کہیں سے انویٹیشن آیا کراچی سے باہر, آؤٹ آف سٹی, کہ آپ یہاں آ کے پڑھیں, تو کون سی بیسٹ جگہ تھی جو آپ کو لگی؟ میں کافی شہروں میں گیا ہوں. اچھا پنجاب جو ہے نا وہ تو میرا بیسیکلی آبائی ہے, کیونکہ میرا تعلق جو ہے وہ پنجاب سے ہی, جی فیصل آباد سے. مجھے جو سب سے اچھا لگا نا وہ ایک آپ کہہ لیں ایک اٹریکشن ہے ایک جگہ کی نا,
تو یہ ہم وہاں گئے تھے پنڈی اسلام آباد. پنڈی اسلام آباد. ہاں ہمارے ایک دوست تھے, انہوں نے بلایا تھا. تو وہاں ایک تھوڑا سا مجھے شروع سے سینریز پہاڑوں کا بہت شوق ہے, نیچرز کا شوق. جی جی جی. تو وہ اچھا لگا وہاں جا کے, اچھا لگا ایک کھلی فضا میں. کھلی فضا میں نعت پڑھنے کا اچھا لگا یا کھلی فضا اچھی لگی؟ دیکھنے کا بھی لگا, ماحول بھی اچھا تھا, لوگ بھی اچھے تھے. لوگ بھی اچھے تھے. جی جی. تو وہاں پہ آپ کو پڑھنے کا مزہ آیا کہ لوگ اچھے تھے, پرانی بات ہے, تجسس تھا. جی جی. اچھا, وہ کون سے ایسے نعت لکھنے والے ہیں, وہ کون سے نعت لکھنے والے ہیں جن کا کلام آپ کو بہت پسند ہے؟ بہت سارے ہیں, لیکن میں آپ کو بیٹا ایک بات بتاؤں, مجھے شروع سے نا میں ہر کسی کا کلام نہیں پڑھتا. اچھا. اس میں وجہ ہے, اس میں وجہ وجہ یہ ہے کہ بیٹا نعت لکھنا جو نا ایک بہت ہی مشکل کام ہے, آسان نہیں ہے. نعت لکھنا ہاں, کیونکہ بزرگ ہمارے اعلیٰ حضرت جو امام احمد رضا ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نعت لکھنا 2 دھاری تلوار کے برابر. یعنی مطلب اگر آپ نے شان رسالت میں تنقیص کر دی تو ایمان سے گئے, اور بڑھا دیا الوہیت پہ لے گئے تو یہ بھی مسئلہ ہے. تو ہر کسی کا کام نہیں ہے نعت لکھنا. نعت وہی لکھے یا اسے ہی لکھنے کی کوشش کرنی چاہیے جو علم دین جسے مکمل عبور ہو, دسترس ہو. پھر اس کے ساتھ ساتھ فن شاعری بھی آتا ہو اس کو. اچھا. یعنی جو شاعری کے اسرار و رموز ہیں, جو فن شاعری ہے اس کے جو رموز ہیں ان سے واقف ہو. اب ہر بندہ, میں یہ دیکھتا ہوں کہ آج کل ہر بندہ وہ اٹھ کے نعتیں لکھنے لگ جاتا ہے, اس میں بڑی اغلاط ہوتی ہیں, غلطیاں ہوتی ہیں. تو ہمیں پہلے سیکھنا چاہیے. اچھا, جو لکھتے ہیں اگر آپ انہیں سکھانے کی کوشش کریں تو پھر وہ ہمارے اوپر چڑھ جاتے ہیں, ہم برے ہو جاتے ہیں. جی جی. نہیں, یہ ہمیں بحیثیت قوم جو ہے نا ہمارا یہ المیہ ہے کہ ہم نصیحت قبول نہیں کرتے. نہیں قبول کرتے تو بہت ہیں, لیکن جو سامنے والا کر رہا ہے اس پہ قبول نہیں کر پاتے. ہاں نہیں, اس کی وجہ ہے نا کہ ہمارے نفس کو وہ چیز بری لگ رہی ہوتی ہے کہ ہماری اصلاح کر رہا ہے, ہم نفس کے غلام ہیں. جی جی. اچھا, تو آپ کے پسندیدہ جو کلام لکھنے والے ہیں؟ جی بیٹا, مجھے جو ہے نا سب سے پہلے میں نے جن بزرگ کی نعتیں زیادہ پڑھنا شروع کی وہ تو امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ان کی میں نے نعتیں بہت پڑھی ہیں, مجھے اچھی بھی لگتی ہیں. اور پھر اس کے بعد اگر آپ نعت میں غزل کے انداز کو دیکھیں تو اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی ہیں, اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی, ہاں, مولانا حسن رضا خان. صحیح. ان کو شہنشاہ سخن استاد زمن کہتے ہیں. ان کی کلام بہت اچھے ہیں اور شریعت کے عین مطابق ہیں. اور پھر اس کے بعد جو مجھے سب سے زیادہ اچھا لگا ان 2 کے بعد وہ پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ, 2 عصر حاضر کے. ہاں, عصر حاضر کے. میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ پچھلے 10 سال کا ایک کیلکولیشن جمع کریں جو نعتیں زبان زد عام ہوئیں پچھلے 10 سال کا, 10 سال کا, ان میں سب سے ٹاپ آف دی لسٹ جو ہے نا پیر سید نصیر الدین نصیر آئیں گے. اچھا. ان کے کلام. صحیح. جی جی. وہ ان کی نعتیں جو ہے نا, وہ جیسے میں آپ کو بتاؤں ان میں نے وہ دیکھا کہ ان 2 شخصیات کے بعد اگر کسی میں وہ فن آیا نا ایک زبان کے استعمال کا, وہ ان میں تھا. باقی اور ہمارے اردو ادب کے بہت اچھے لکھنے والے ہیں, جیسے خالد محمود خالد صاحب نے بہت کام کیا. ان کی بہت مشہور نعت ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے, سب تمہارا کرم ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمارے ادیب رائے پوری صاحب بہت زبردست نعتیں لکھی انہوں نے. تو شعراء اور بھی ہیں, مگر میں اپنی پسند کی بات کر رہا ہوں, وہ بھی اچھا لکھنے والے تھے. مطلب آپ کسی پہ برائی نہیں کر رہے؟ نہیں, میں کسی کی اچھے سب ہیں, آپ کے پسندیدہ یہ کچھ چند ہیں. لیکن اچھے ان میں وہ ہیں جنہیں وہ کام آتا ہے, جنہیں وہ کام آتا ہے, جو اس فن میں ماہر ہیں. ماہر ہیں. ہر کی میں بات نہیں کر رہا. اب یہ جو لوگ جن کے نام لیے ہیں نا, جیسے خالد محمود خالد صاحب ہیں, ادیب رائے پوری صاحب ہیں, پھر بیزاد لکھنوی صاحب ہیں, یہ تو ماہر لوگ تھے نا. ماہر لوگ تھے. جی, سبیر رحمانی صاحب ہیں, کام جانتے ہیں, اور پھر انہیں ان کا پتہ ہے کہ ہم نے کیا کہنا ہے اور کیا لکھنا ہے. اصل میں نے ایک بات نوٹ کی ہے. جی جی. آج کل جو ہر بندہ جو نعت پڑھتا ہے ان میں نے ایک بات نوٹ کی ہے, وہ گانوں کے طرز میں نعت پڑھتے ہیں. آپ گانوں کی طرز کی بات کر رہے ہیں؟ اب تو گانوں کے جو انسٹرومنٹس ہیں نا وہ اس کے بیک گراؤنڈ کوڈز میں استعمال کیے جاتے ہیں. آپ نعتیں اٹھائیں, اس وقت جو بھی کرنٹ نعتیں آ رہی ہیں اس میں آپ کو ایک مخصوص قسم کا نا ایک پیچھے ایک ردم بیٹ آ رہا ہوگا, کبھی ڈرم بج رہا ہوتا ہے, کبھی پیانو چل رہا ہوتا ہے. وہ ہمارے ایک دوست ہیں, اسٹوڈیو ریکارڈسٹ ہیں, بہت اللہ نے ان کو نوازا ہے, اور ان کے ساتھ ایک نعت خاں کا ہم نے کلام تھا نا, ایک سافٹ ویئر آیا تھا. اچھا. اس سافٹ ویئر میں ہم نے دیکھا کہ وہ جو پیچھے بیک گراؤنڈ جو چل رہا تھا نا, ہم سمجھے یہ ذکر کر رہا ہے, لیکن جب اس کو تھوڑا سا فلٹر کیا تو پیچھے بیک گراؤنڈ میوزک کوڈ تھے وہ. اچھا. تو اب تو گانوں کی طرز تو بہت
چھوٹی بات ہو گئی. اب تو ہم اس میں باقاعدہ میوزیکل کوڈز یوز کرتے ہیں. مطلب وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ وہ ثنا کس کی پڑھ رہے ہیں, اس میں کیا چیز. اصل میں اس میں یہ بھی ہے, دیکھیں جب آپ اسٹوڈیو میں ریکارڈنگ کرتے ہیں نا, تو اسٹوڈیو ریکارڈنگ کے کچھ جو ہے نا وہ تقاضے ہوتے ہیں کہ آپ نے, اس کے رولز ہوتے ہیں. ہاں کچھ رولز ہوتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو یا تو آپ بیٹ دے رہے ہوتے ہیں, ایک سائن دے رہے ہوتے ہیں, ریدم دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے اس میں رہ کے پڑھنا ہے اس کو, یا پھر آپ کو وہ کوڈ دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو جو آپ کا اسکیل ہے, جو آپ کا لیول, اسکیل آف لیول ہے, جس پہ آپ جس پچ پہ جس فریکوینسی پہ آپ پڑھ رہے ہیں, تو اس پہ آپ کو وہ سیٹ ہو گیا تاکہ آپ کا سر خراب نہ ہو, آپ بکھرے نہ, آپ کی کلام میں خوبصورتی آئے, حسن آئے. مگر اسے ایک اعتدال میں رہنا چاہیے. صحیح ہے, اعتدال پسندی وہ ہونی چاہیے, ایک لمٹ میں رہنا چاہیے. ہاں اعتدال میں رہنا چاہیے کہ یہ شریعت سے ہم تجاوز نہ کریں. اب وہ پہ آج کل میں تو اس میں کافی جو ہے نا وہ کوڈز وغیرہ کا یوز ہوتا ہے, کوڈز وغیرہ کا بہت ہوتا ہے. اچھا, اسی سے ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ نعت اور گلوکاری کیا فرق ہے دونوں میں؟ فرق ہے, کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ گلوکار جو گانا گاتا ہے اور نعت پڑھنے والا حضور کی مدح سرائی کرتا ہے. آج کے کلچر میں تو گلوکاری کے جو طرز ہیں وہ نعت میں آ رہے ہیں, کیا فرق رہی گا؟ نہیں دیکھیں, وہ انسپریشن لینا میں اسے برا نہیں سمجھتا. اچھا, انسپریشن لینا برا نہیں ہے. نہیں, اگر ہاں اس میں یہ کہ آپ تھوڑا سا اس میں چینجنگ لے آئیں تو اس میں قباحت نہیں ہے. چینجنگ لے کے تو آئیں, وہی سیم کوڈ اٹھا کے یہاں آ جاتے ہیں. نہیں, سیم نہیں ہونا چاہیے, سیم نہیں ہونا چاہیے. انسپریشن آپ لے سکتے ہیں. دیکھیں اب ہم اس میں اتنی بھی قید و بند نہیں لگا سکتے کہ ہم بالکل ہی قید و بند لگا دیں, جی بالکل آپ یہ نہ کریں وہ کریں, تو پھر آپ کام لائیں گے کہاں سے, نیا کام کہاں سے لائیں گے؟ اچھا, آپ نے کہا کہ کوئی پابندی نہیں ہے. نہیں, میں نے یہ کہا بیٹا کہ انسپریشن لے سکتے ہیں. جی. اب اگر کسی نے اس گانے کے طرز میں نعت پڑھی اور اگلے کو وہ گانا یاد ہے, وہ نعت سنتے 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 گانے پہ چلا گیا, تو وہ تو راہ سے بھٹک گیا, وہ کیا ہے پھر؟ نہیں, بھٹکا تو نہیں کہیں گے نا اس کو, وہ اس جگہ سے ڈائیورٹ ہو گیا, اس کا ذہن نعت سے ہٹ کے وہ حمد کر رہے ہیں وہاں پہ اور وہ گانے پہ چلا گیا. اس میں بیٹا ایسا ہے, یہ دیکھو کہ اگر وہ جو طرز ہے اس میں اس نے ایک مائنر انسپریشن لیا ہے, اچھا ٹھیک ہے, اور آپ کے ذہن میں وہ نعت کا خیال ہے, اب آپ اس میں پازیٹیو پہلو تلاش کریں, مثبت پہلو تلاش کریں کہ آپ کے ذہن میں وہ گانا تھا, اب اس گانے کی جگہ کیا آ گیا؟ نعت آ گئی. انسپریشن سے آیا, انسپریشن ہے. آپ اس میں تبدیلی تھوڑی سی کر سکتے ہیں طرز میں, تاکہ وہ سیم نہ لگے. اچھا, سیم نہیں کرنا, سیم نہیں کرنا آپ نے, اس کے کوڈز کو سیم نہیں رہنے دینا. نہیں, اس کو تھوڑی سی آپ چینجنگ کریں تاکہ آپ انسپریشن سے یہ ہوگا کہ وہ جو خیال آیا نا وہ ڈائیورٹ ہو جائے گا آپ کا گانے سے نعت کی طرف. یہ ایک پازیٹیوٹی ہے. صحیح ہے, کیونکہ ہمارے یہاں ہر بات کو تنقیدی پہلو سے دیکھا ہے, نیگیٹیوٹی سے دیکھا جاتا ہے, تو اس کو آپ پازیٹیو لے لیں کہ بھائی اچھا وہ گانا پہلے ذہن میں گانا آتا تھا, اب نعت آ رہی ہے, اب نعت آ رہی ہے, ٹھیک ہے نا. صحیح, چیز کو پازیٹیو دیکھنے سے وہ چیز بدل جاتی ہے. بالکل بالکل. معاشرے میں رہنے والے لوگ نیگیٹو ہوتے ہیں. ہاں, معاشرے میں رہنے والے لوگ نیگیٹو ہوتے ہیں. سارے معاشرے کو ہم کلیم نہیں کر سکتے نا کہ سارا معاشرہ ہی نیگیٹو ہے, سارے ہی خراب ہے, ایسا تو نہیں ہو سکتا. ہاں, یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نیگیٹو ہوتے ہیں. ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے. ہاں, اب یہ محاورہ ہے, جی جی بالکل ایسے ہی ہے. تو سارے لوگوں کو ہم نیگیٹو نہیں کہیں گے, ہم یہ کہیں گے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس طرح کی نیگیٹیوٹی کریٹ کرتے ہیں. نیگیٹیوٹی کریٹ کرنے تو ہمیں ان نیگیٹو لوگوں سے دور رہنا ہے, ہمیں ہر بات کا مثبت پہلو لینا ہے. جی. اچھا, آپ کو نعت جب آپ پڑھتے ہیں تو کیا کیفیات ہوتی ہیں, فیلنگس؟ اچھا, یہ ایک بڑا ایک یوزول کوشچن ہوتا ہے ہمارے یہاں. اچھا, نعت دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ رکت کی گھڑیاں ہوتی ہیں, اور جب آپ نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ دل کی بات وہاں کی جاتی ہے جہاں دل والے ہوں. واہ, صحیح نا, ورنہ وہ بات ضائع ہو جاتی ہے. اور اپنی بات اپنے ہم خیال سن رہے ہوں نا, تو دل کی کیفیت بدلنا شروع ہو جاتی ہے. آڈینس جو ہے نا, جب آپ ان کا اٹریکشن ہو رہا ہوتا ہے نا, تو پھر آپ کی کیفیت بدلنا شروع ہو جاتی ہے. اور پھر اس پہ آپ یہ کہیں کہ یہ بات ہے نظر کرم کی. وہ کوئی گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں آپ کے دل پر رکت طاری ہو جاتی ہے. یہ نصیب کا وقت ہوتا ہے. کبھی ایسا ہوا کہ آپ کہیں پڑھ رہے ہیں اور وہاں کی آڈینس آپ کے مطابق نہیں ہے, تو اس سچویشن میں کیا کرتے ہیں آپ؟ پھر ان کے حساب سے پڑھنا پڑتا ہے. ان کے حساب سے پڑھنا پڑتا ہے. دیکھیں اس میں ایسا ہوتا ہے بیٹا کہ جیسے آپ کسی اسٹیج کی محفل ہے, تو اب اسٹیج کو دیکھتے ہوئے آپ کلام پڑھیں گے. اچھا, ہاں, اس میں کلام ایسے کہ بہت زیادہ ایسی نعت ہو جو لوگوں کے معروف ہو, لوگ اسے سننا چاہتے ہوں, تو اسٹیج میں آپ ایسے پڑھیں گے. اس میں تھوڑا سا موڈ چینج کر لیں گے, آپ موڈ ایلیویٹرز چینج کر لیں گے. پھر جب آپ کسی گھر میں جائیں گے تو وہاں اچھا نعت خواں وہی ہے
جو ماحول دیکھ کے اس حساب سے نعت کو نا پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. سراؤنڈنگ کے حساب سے نعت ہاں پڑھیں. بالکل. اب آپ دیکھ رہے ہیں سنجیدہ لوگ ہیں, اب وہاں آپ جو ہے دوسری طریقہ شروع کر دیں نعت کا, تو وہ کیا محظوظ ہوں گے؟ نہیں, وہ تو صحیح نہیں ہوگا نا. تو آپ اگر سنجیدہ لوگ ہیں تو ان کی ڈیمانڈز یہ ہوتی ہے کہ ان کے سامنے وہ کلام پڑھے جائیں جو سنجیدگی والے وہ سنجیدہ ہوں, جن سے وہ اشک باری ہو, رونا آئے اور حضور کی گداز پیدا ہو. اداس پیدا ہو. صحیح, ٹھیک ہے نا. صحیح. تو یہ آڈینس کو دیکھ کے آپ کے کلاموں کی سلیکشن ہوتی ہے کہ آپ نے پڑھنا کیا ہے. اچھا نعت خواں وہی ہوتا ہے جس کو یہ فن آتا ہے جس کو کہ اس نے پڑھنا کیا ہے. بالکل. اچھا, اب اگر ایک نعت خواں ہے, میں فیصل بھائی کے سامنے بولوں یار سالک بھائی بہت اچھے نعت خواں ہیں, اب فیصل بھائی جل گئے کہ یار میں کیوں نہیں, میں بھی تو پڑھتا ہوں, میں کیوں نہیں ہوں اچھا, وہ کیوں اچھا, اس کی کیوں تعریف کر رہا ہے. یہ ہے ہمارے یہاں, یہ ہے, یہ کیوں ہے, کیا وجہ ہے اس کی؟ ہم ایک دوسرے کی تعریف سننا پسند نہیں. کیوں؟ یہ ہے بیٹا, ایک پروفیشنل جیلسی ہوتی ہے, پروفیشن کی جیلسی ہے, کیونکہ اب ہم نے اس کو پروفیشن بنا دیا نا. نہ تو پروفیشن رہے گا یہ ہاں, پیشن, تو اب پھر پروفیشنل جیلسی تو ہوگی. پروفیشن میں جیلسی ہوتی ہے, بالکل کیسے ہوتی ختم ہے. ہوگی جیلسی؟ جیلسی دیکھیں, اس کا آسان سا حل یہ ہے کہ آپ کسی سے خود کو کمپیئر کرنے کے بجائے اپنا کمپیریزن اپنے آپ سے کریں. یعنی میرا مقابلہ مجھ سے نہیں, آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کمپیئر دوسروں سے کرنا بند کر دیں, تو ہم تو بند کر دیں گے, لیکن باقی کے جو ہم دوسروں کی بات نہیں کر سکتے نا بیٹا, ہمیں دوسروں کا کوئی وہ تو نہیں ہے. نہیں, میں نے خود اپنے گھر میں بھی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے. جی جی. میرے خود کے گھر میں ایسے لوگ ہیں, یار تم تو بیکار ہو, وہ اچھا ہے. نہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں جو سامنے والا انسان ہوتا ہے نا, جس کو آپ یہ بات موٹیویٹ کرتے ہیں, ڈی موٹیویشن ہو جاتی وہ ہے. آپ کی, میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی ترقی حوصلہ افزائی یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ سامنے والے کو انکریج کریں. انکریج کریں, حوصلہ افزائی نہیں کرتے. لیکن میں نے انکریجمنٹ بہت کم دیکھی. میں نے وہ تو کہہ رہا ہوں, حوصلہ افزائی نہیں کرتے. اس کا بہترین حل جو میں آپ سرچ کر رہا ہوں نا, وہ یہی ہے کہ آپ اپنا کمپیریزن اپنے آپ سے کریں. اپنے آپ سے اپنا کمپیریزن. ہاں, یہ انرجی ضائع ہوتی ہے. آج میں جب آ رہا تھا تو میں اپنے بیٹے کو بھی یہی بات سمجھا رہا تھا کہ بیٹا آپ جب خود کو لوگوں سے کمپیئر کرنا شروع کرتے ہیں نا, ایک تو اس میں سب سے بڑا نقصان یہ کہ جو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سورس آف انرجی ہے, پازیٹیو سورس آف انرجی بھی ہے, نیگیٹو بھی ہے, تو آپ نیگیٹو سورس آف انرجی نا اپنے اندر انہیل کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کسی کے بارے میں بات کر کے, کسی کی برائی کر کے, کسی کے بارے میں نیگیٹو تھاٹ لیتے ہوئے, تو اس کے بجائے وہ وقت بھی ضائع ہو رہا ہے, انرجی بھی ضائع ہو رہی ہے, بیڈ تھاٹس بھی آپ میں آ رہے ہیں, بیڈ انرجیز بھی آ رہی ہیں, پازیٹیوٹی ختم ہو رہی ہے, وہ نیگیٹیوٹی. ہاں, تو آپ جو ہے نا اپنے بارے میں کریں کہ یار مجھ میں کہاں کمی ہے, خود پہ فکر کرنی, ہاں خود پہ فوکس کریں کہ میں نے کہاں یار اپنا 100 نہیں دیا, کہاں میں نے اپنا بیسٹ, ہاں بیسٹ نہیں دیا. جب آپ اپنے کام سے فوکس رکھیں گے, اس سے سیکھنا شروع اپنے کام کو وقت دیں گے, ہاں, تو ان شاء اللہ تعالیٰ پھر آپ کو کسی سے کمپیریزن کرنے کی ضرورت پڑے گی نہیں. کمپیریزن نہیں کرنا. جی. اچھا فیصل بھائی, آپ نے جو باتیں بتائیں نعت خوانی کے متعلق بتائیں, کچھ باتیں نہیں تھیں, کچھ باتیں میں جانتا تھا, اور میں نے بہت کچھ سیکھا, اور آئی ہوپ دیٹ کہ ہماری آڈینس جو ہے وہ بھی سیکھے سمجھے, اگر سمجھنے کی کوشش کرے گی تو سیکھ سکے گی. جی جی. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے ٹائم دیا, اور انسان کی سب سے قیمتی چیز جو ٹائم ہوتی ہے, اور آپ نے ہمیں بہت سارا دے دیا, تو اس کے لیے آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے مجھے بلایا. تو اسی کے ساتھ ہم اپنی پوڈ کاسٹ کے اختتام پر لے کے چلتے ہیں. آپ سب سے ایک ہی گزارش ہے میری کہ فائن رہیے, شائن رہیے, کبھی کبھی نہ ہمیشہ نہیں رہنا بھائی, ہمیشہ فون میں نہیں لگے رہنا, کبھی کبھی ویڈیوز دیکھنی ہے. مجھے بھی سن لیا کرو, میں بھی غریب سا آدمی ہوں بھائی, کبھی کبھی میرے ساتھ آن لائن رہیں.